بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ، ایک ایسا فیصلہ جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے کیا اور قسم کھا کر فرمایا کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، جب خالق ایک کائنات خود کسی عمل کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ وہ تسبیح جو پریشانیوں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، وہ تسبیح جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں اسے صرف ایک بار بھی پڑھ لیا جائے، اس گھر سے مصیبتیں، تنگ دستی، بے چینی اور شیطانی اثرات سب ختم ہو جاتے ہیں اور دلوں میں سکون اتر آتا ہے۔ اور آج ہم صرف آپ کو وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے، تاکہ عصر کے وقت کی تمام برکتیں، رحمتیں اور انعامات آپ کو مکمل طور پر حاصل ہو سکیں۔ اس لیے گزارش ہے، اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ موڑ ہو جو آپ کی زندگی بدل دے۔ محترم ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور پریشانیوں سے بھرے دور میں ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ کوئی دولت مند ہے مگر سکون سے محروم، کوئی غریب ہے مگر پریشانیوں میں گھرا ہوا۔ حکمران ہو یا عام انسان، ہر زبان پر ایک ہی شکوہ ہے، کاروبار میں برکت نہیں، گھروں سے سکون اٹھ گیا، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے، نہ کسی ماہر نفسیات کے پاس، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رزاق اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا کی عارضی دولت، فانی لذتوں اور جھوٹی چمک دمک کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنی ابدی نجات کے ذریعے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے تو پھر اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ تھک کر، ٹوٹ کر واپس اپنے رب کے در پر آ جائے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم جتنا قرآن کے نور سے دور ہوں گے، جتنا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم پریشانیوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دل کا سکون صرف اور بچادن میں ہی صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر نہیں، بلکہ وہ تو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 مانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہر لمحہ ہمیں توبہ کا موقع دینے والا ہے۔ ذرا اللہ کی رحمت کی ایک جھلک دیکھیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک دن سخت گرمی میں سفر کر رہی تھی۔ راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت کے دل میں رحم جاگا۔ اس نے اپنے چمڑے کے موجے میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔ دنیا کی نظر میں یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس نیکی کو اتنا پسند فرمایا کہ اسی ایک عمل کے بدلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک گناہ گار عورت کے ایک چھوٹے سے رحم کے عمل کو اللہ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، تو اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں
اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری زندگی میں کتنی جلدی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان کربی، اس کی غفاریت، وہ تو صرف ہمارے ایک قدم کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب ہم اپنے رب کی اس رحمت اور کرم کو سمجھ چکے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ جیسے ہی یہ تعلق جڑتا ہے ہر پریشانی، ہر مصیبت خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ اور اس تعلق کو جوڑنے کا سب سے پہلا، سب سے اہم ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کی بنیاد ہے۔ یہ نماز ایمان کا ستون اور اس کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد اوسنا اور تسبیحات اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بابرکت وقت عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں مدھم پڑنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس پر رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات نہ صرف بندے کے دل کو منور کرتے ہیں بلکہ اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات بھی دور کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جن میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی حمد اوسنا اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہی عرش پر فیصلے کا وقت ہے۔ نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ارشادات فرمائے ہیں، جن میں نماز عصر کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز عصر ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز عصر جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز عصر بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط عہد کی مانند ہے۔ جو بندہ فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور عصر کے وقت دعا کی قبولیت بھی ایک عظیم حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت نماز میں ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ سے پدرود اللہ سے اکثر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر بے حد انتہائی بابرکت ہوتا ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت یعنی عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں تبدیل کر دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کے خاص نظر اکرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز رہے؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو ان تسبیحات کو دل سے سنیں، سمجھے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے کرم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ کو عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہوگا، اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس خاص تسبیح کی طرف جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کا زبردست وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو دو دو برادی تھے نفل ادا کر کے آپ تشہد اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے، اور دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک ایک نورانی عمل ہے، آپ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک عظیم نام یا رحمان کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت بہت بڑی ہے، یہ نام اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اسے عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات فیضیاب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے مختصر مگر بے حد ببرکت سورت سورہ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت چھوٹی ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر بہت بڑی ہے۔ یہ ہر دشمن، ہر رکاوٹ اور ہر بدخواہ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے کثرت کی بھلائی، اور اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا یونس پڑھنی ہے، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سخت ترین مشکل سے نجات دلائی۔ اس دعا کو ایک مکمل تسبیح کے طور پر پڑھنا ہے۔ لا الہ